السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح جو کہ شافع محشر ساقی کوثر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز کس طرح پڑھیں گے، تو اس کا بہت ہی آسان انداز میں طریقہ سمجھ لیجئے کہ صلاۃ التسبیح میں 4 رکعتیں ہوں گی، اور ایک تسبیح ہے بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ پڑھی جائیں گی، تو کل 4 رکعت میں اس طور پر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ اب 75 مرتبہ ہر رکعت میں یہ تسبیح کس طرح پڑھیں گے، اس کی کیا ترکیب ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اول یعنی پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کریں گے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر قول باندھیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے یا چند آیتیں ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع ہی میں یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد پہلا سجدہ کریں گے، تو پہلے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب پہلے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو ان 2 سجدوں کے درمیان یعنی پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت سبحان ربی یعنی یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع کریں گے، اور دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جاتی ہے، اور کل 4 رکعتوں میں اس طرح 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے تو قومے میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر پہلا سجدہ کریں گے تو پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب پہلے سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تب 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور جب پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح کل 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جاتی ہے، اور کل 4 رکعتوں میں اس طور پر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو یہ نماز روز پڑھی جائے، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لی جائے، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو 1 مرتبہ ضرور یہ نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔